السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عید کے خریداری اور عید کے کپڑوں کے متعلق جو فضول خرچیاں اور اس میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں ہماری ماؤں کی طرف سے، اس کے تعلق سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا، اور اسی کو عید سے متعلق دو باتیں اور ہیں جس عید کی تیاری کے دوران ہمیں ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم عید کی خریدی اپنے مسلمان بھائیوں کی دکانوں سے کریں۔ اگر آپ کے بھائی کی کوئی دکان ہو اور آپ کپڑا باہر خرید رہے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرے گا کہ میرے بھائی کی دکان ہے، میں باہر سے کیوں خریدوں۔ کسی بھی اپنی ضروریات میں، اگر وہ جنسی کی دکان ہو، کپڑے کی دکان ہو اور دیگر ضروریات کی دکان ہو، تو آپ خریدیں گے، چاہیں گے کہ میرا اپنے کا دکان ہے، میں وہاں سے خریدوں یہ چیز، جو چیز میرے یہاں اپنی دکان میں نہیں ملتی وہ چیز ہم باہر سے خرید سکتے ہیں۔ جو ہمارے دکان میں ملے وہ باہر سے خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، ہم اپنوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس طرح مسلمان کا بھائی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا انما المسلمون اخوہ، اور ہمیں اس کی تاکید بھی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائیں، اور جہاں تک کاروبار اور خرید و فروخت ہے ہم اپنے بھائیوں کو سب سے پہلے جو ہے فائدہ پہنچانے کی، ان کو مضبوط کرنے کی فکر کریں۔ تو آج کل لوگوں کا مزاج دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ اٹھانے کے لیے تو اپنے یاد آتے ہیں، لیکن جب فائدہ پہنچانے کی بات آئے اور کسی اپنے کی دکان پر بھی جائیں اور وہ دام ان کے حساب سے نہ لگائے تو لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہاں سے جو ہے نکل جاتے ہیں کہ اگر اسی قیمت پر لینا ہو تو پھر غیروں کی دکان میں لیں گے، اپنوں کے پاس کیوں آئیں گے۔ یہ ان کی بات اس بات کی کھلی ان کی ذہنیت کو واضح کرتی ہے کہ بھئی ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اپنے صرف فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں، فائدہ پہنچانے کے لیے تو ہم غیروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اللہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے ہمیں کہ ہمارا مزاج فائدہ پہنچانے کا ہو۔ ضروریات تو ہم خریدتے ہیں، ضروریات خرید کر ہم کسی پر احسان نہیں کرتے۔ اپنی ضرورت کی چیز اگر ہمیں نہ ملے پیسہ دے کر بھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اپنی ضروریات کو خریدنا ہے تو یہاں ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ ہم جہاں تک فائدہ پہنچانے کی بات ہو وہ اپنوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ہمارا مزاج بنائیں کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ فائدہ اٹھائیں۔ ہم فائدہ اللہ سے لیتے ہیں، لہٰذا اس بات کا خاص خیال ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے کاروبار کریں، عید کی خریدی میں بالخصوص اس کا خیال رکھیں۔ ہم غیر مسلموں کی طرح، جیسے کہ سال دو سال پہلے بنگلور میں بھی ہمارے علاقوں میں اور ہندوستان بھر کے کئی ایک جو ہے فرقہ پرستوں کی جہاں اکثریت ہے وہاں پر سے آواز لگائی گئی۔ دو سال پہلے کرناٹک میں بھی آواز لگی کہ جہاں تک ہو سکے جو ہے غیر مسلم برادری اپنوں سے کاروبار کریں، مسلمانوں سے کاروبار نہ کریں۔ یہاں تک کہ مندروں کے قریب جو ہمارے مسلمان بھائی چھوٹے موٹے ویاپاری تھے ان کو بھی ہٹایا گیا، جو فروٹ بیچتے تھے ان کے فروٹ کو جو ہے توڑ پھوڑ اس میں مچائی گئی، ان کو وہاں سے بھگایا گیا۔ بہرحال یہ ساری حرکتیں ہوئی، لیکن ہمارا مزاج، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بدلہ لیں گے یا ان کے مقابلے میں ہم بھی ایسا کریں گے کہ ان سے کاروبار نہ کریں۔ یہاں ہمیں غیروں کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارا صرف مقصد یہ ہے، اور اس بات کو کی طرف توجہ دلانے کا بھی منشا یہ ہے کہ جہاں آپ غور کریں کہ ہمارے کاروباری بہت چھوٹے موٹے کاروباری، آپ دیکھیں کہ غیروں میں اکثر بڑے کاروباری ہیں، اس میں سے بھی سیٹ برادری ہے جو بڑے بڑے کاروباری ہیں اس میں، اور غیر مسلم بھائی یہ ان کا بڑا طبقہ ان کے تہواروں میں انہی سے کاروبار کرتا ہے۔ سال میں ان کے کئی ایک تہوار ہوتے ہیں اور سال بھر ان کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے۔ اس کے بالمقابل آپ
مسلمان بھائیوں کے کاروبار دیکھیں کہ اکثر تو بہت چھوٹے کاروباری ہیں، ان میں سے کئی ایک تو ایسے ہیں کہ بھئی عیدین کے موقع پر ان کے کاروبار چلتے ہیں اور درمیان میں شادی بیاہ کا کچھ کاروبار ہو جائے، اسی سے سال بھر کا خرچ ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور عید کے موقع پر اگر دکان میں زیادہ بنڈوال بھی لگانا ہو تو ہمارے کئی مسلم کاروباری لوگ، ہمارے نوجوان سیٹوں سے سود پر قرضہ لے کر بنڈوال ڈالتے ہیں۔ اب اس سے ان کو خرچ بھی نکالنا ہے، خرچ بھی ادا کرنا ہے، سود بھی بھرنا ہے، حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ آپ سود پر کاروبار کریں، لیکن اس سے باز آنا چاہیے۔ شاید مجبوری کے درجے میں کہ کوئی اور کیا وجہ ہو، ان کے پاس کوئی سرمایہ نہ ہو ان کے پاس، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے کاروباری انہی سیٹوں سے ان سیٹوں کے ساتھ کو جو ہے سود کے ذریعے بھی لوگ آباد کرتے ہیں۔ ہمارے ہی بہت سارے لوگ ہیں سنگوں کے ذریعے ان کو آباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا مسلم کاروباری بہت چھوٹے کاروباری ہیں، عیدین کے موقع پر ہی کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو یہ زیادہ مستحق ہیں کاروبار کے، اس لیے بھی کہ کیونکہ ان کے چھوٹے کاروبار ہیں، ان کو مضبوط کرنا چاہیے، ان کو کھڑانا چاہیے۔ آج کل آن لائن کا جو زمانہ آیا، میشو میں اور نئے نئے ایپس میں بہت سارے لوگ اس میں خریدے کے عادی بن گئے۔ اب زیپٹو وغیرہ ایپس آئے تو چھوٹے موٹے ترکاری بیپاری کے جنسی کے کاروباری بھی اب ٹھپ ہونے لگے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، لوگوں کا مزاج آن لائن کی طرف اتنا بڑھ رہا ہے آفرز دیکھ کر کہ اب چھوٹے موٹے کاروباری اگر ختم ہو جائیں گے تو پھر جو آن لائن والے جو ہے سازشاً آپ کو جو ہے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ آفرز دے رہے ہیں آپ کو، اس کے ذریعے ہم اپنے مقامی کاروباریوں کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں آج کی آس میں، چھوٹی موٹی آس میں، چند پیسوں کی بچت کی آس میں، آگے اگر یہ کاروباری ختم ہو گئے ہمارے تو پھر یہ آن لائن بیچنے والے جس قیمت پر بھی چیز دیں گے بیچیں گے، ہم لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ ہوگا آگے، جیسے گوگل اور فون پے کی عادت ہو رہی ہے لوگوں کو آن لائن کی، یہ بھی اس کی طرف یہ چیز رخ کر رہی ہے لیکن لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال آن لائن کے ذریعے بہت سارے چھوٹے موٹے اور لوکل کاروباری پہلے سے نقصان میں ہیں، اس میں سے بھی ہمارے برادری کے لوگ بہت کاروبار میں پیچھے ہیں۔ لہٰذا دیگر ضروریات میں بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گھر کے ساز و سامان ہیں، ماہانہ راشن خریدتے ہیں آپ، اور الحمدللہ جس بات کی طرف بندہ آپ کو متوجہ کر رہا ہے، سالوں سے اس بات کا اہتمام الحمدللہ ہم کرتے ہیں کہ کاروبار میں ہم اپنوں سے زیادہ جہاں تک ہو سکے کاروبار کرتے ہیں، مہینے کا راشن بھی کئی ایک ایسا معاملہ میرے محلے میں بھی ایسا پیش آتا ہے کہ بڑے کاروباری جو ہیں اس کے جنسی کے غیر مسلم ہیں، لیکن ہمارے کاروباری چھوٹے موٹے ہیں، وہاں پر مہینے کا راشن خریدنے سے 400-500 روپے کی بچت بھی ہوتی ہے، لیکن بندے نے 400-500 کو ترجیح دینا ضروری نہیں سمجھا، اور اس بات پر یقین رہا کہ میں اپنے بھائی سے 400 روپے زیادہ دے کر کاروبار کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسراف اور زائد خرچ، بیماری وغیرہ، ڈاکٹر وغیرہ کے اسے فضول اخراجات سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نیت سے بچائے گا۔ اور میں یہ بات آپ کو جو ہے تحدیث بالنعمہ کے طور پر عرض کر دوں کہ ہم نے ایسی برکتیں بھی الحمدللہ زندگی میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کئی ایک زائد خرچوں سے، بیکار خرچوں سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ لہٰذا 200-400 روپے بچت کے لیے لوگ جو ہے جہاں وہاں جاتے ہیں، اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ چھوٹے کاروباریوں کو ہم مضبوط کریں، جو ہے کوالٹی میں آپ کوئی سمجھوتا نہ کریں، اچھی چیز خریدیں، اور ایسا نہیں کہ دھوکے باز جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے مسلم کاروباریوں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ اپنے کاروبار کو صحیح کریں، درست کریں، دھوکے سے باز آئیں، جھوٹ سے باز آئیں، جو ہے صحیح مال بتا کر غلط مال نہ بیچیں، معاملات کی صفائی رکھیں، اس سے بھی مسلمان کاروباری بدنام ہیں اور خود اپنوں کی نظر میں گرے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے ہمارے مسلم بھائیوں کو باز آنا چاہیے۔ اب جو خریدار ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ دھوکے سے بچتے ہوئے، فریب سے بچتے ہوئے جہاں تک ہو سکے آپ اپنے بھائیوں کو فروغ دینے کی، ان کو مضبوط کرنے کی جو ہے ان سے کاروبار کی آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زندگی میں بہت ساری ہماری جو ہے مسائل آسان کریں گے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازیں گے۔ اور ایک دوسری چیز بھی اسی کے ساتھ ذہن میں رکھی جائے، کیونکہ ایک چھوٹی سی بات ہے، پھر اس کے لیے الگ سے ایک بیان نہیں بنایا جا سکتا، تو اس عید کی تیاری کے موقع پر ہمارے بہت ساری بہنیں جو ہے مہندی
کے لیے اور جو ہے بہت سارے ساز و سنگار کے لیے غیر مسلموں کے یہاں جاتے ہیں، اور عید کے ایک دو دن قبل ہم دیکھتے ہیں فٹ پاتھوں پر، چوراہوں پر، کئی جگہوں پر کہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو ہے یہ مہندی چھڑواتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہم نے رمضان جیسا مقدس مہینہ گزارا، اور جیسے کہ میں نے پہلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ عید بھی ہم خدا کے حکم سے کرتے ہیں، لیکن ہماری عید شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ ایسے فیشن یا ایسے جو ہے سجاوٹ جو ایک دن کے لیے ہے، جو خدا کو ناراض کرنے والی ہو اور ہمارے پردے کو مسمار کرنے والی ہو، اس پردے کی دھجیاں اڑانے والی ہو، اور غیر محرم اور غیر مسلم، وہ بھی غیر محرموں کے ہاتھ میں ہماری بچیاں جو ہے آستین چڑھا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھی ہیں، نظریں سے نظریں ملا کر بیٹھی ہیں۔ میری مائیں، رمضان کا مقدس مہینہ، اور اس میں تاخراتیں اور لیلۃ الجائزہ جیسی عظیم راتیں، اس کی آخری راتیں، ایسی راتوں میں جا کر ہماری بچیاں جو ہے غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مہندی چھڑاتی ہیں۔ ہمارے والدین کو اس بات پر غیرت آنا چاہیے، شاید ہماری غیرت مر چکی ہے، ہمیں بالکل اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ بچے کیا کر رہے ہیں، ہماری بچیاں اپنی چھوٹی موٹی خواہشوں کے لیے کیا کیا حدود پار کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سجاوٹ کے نام پر کتنی آپ کو ایسی مسلم مہندی ڈیزائنر چاہیے، میں آپ کو مہیا کر سکتا ہوں۔ ہماری نظر میں الحمدللہ بہت سارے ہنرمند ہیں جو اچھی خاصی مہندی بناتے ہیں، چھڑاتے ہیں، آپ ان سے لگوائیں، ضرور سجیں سوریں، بچوں کو سنواریں، اچھی بات ہے، جائز حدود میں رہ کر آپ، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ غیروں کے یہاں جا کر، غیر محروموں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ اتنے جو ہے گٹھوں تک آپ مہندی لگا رہے ہیں، پیروں کو مہندی لگا رہے ہیں، غیر آپ کی بچی کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے۔ ہمارے غیرت کو ذرا آپ جو ہے، کہاں ہماری غیرت مر چکی ہے، ہمیں آخر کیا ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، خدا سے خوف کھائیں، اپنی بچیوں کو سمجھائیں اور ایسی حرکتوں سے باز رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان کی سعادتوں سے، برکتوں سے اللہ سب کو مالا مال فرمائے، اس رمضان کو ہماری بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔